بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کے متعلق کافی دوستوں نے واٹس ایپ پہ میسج کر کے سوال پوچھے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوال ایسے ہیں جن سوالات کو بار بار پوچھا گیا ہے، تو میں نے چاہا کہ ان کو انفرادی طور پر ایک ایک کو جواب دینے سے بہتر ہے کہ ان مسائل کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کیا جائے، جس سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسائل شیئر کیے جائیں، جن مسائل کو جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ کیا روزے کی حالت میں تیل لگانا جائز ہے؟ تو بالکل روزے کی حالت میں تیل لگانا جائز ہے، چاہیں تو مالش بھی کر سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے روزے کی حالت میں تیل لگانا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے؟ یہ مسئلہ بھی بہت الجھا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ بالکل روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، سرما لگا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے؟ یہاں پر انہوں نے آگے ڈیٹیل لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ 12 بجے کے بعد، زوال کے وقت کے بعد مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے صبح کے وقت مسواک کریں، دوپہر کے وقت کریں یا افطاری سے قبل کریں، بالکل مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو۔ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4 پر کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے؟ بالکل روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، چاہیں تو رگ میں بھی لگوا سکتے ہیں، نس میں بھی، اور گوشت میں بھی انجیکشن لگوانا جائز ہے۔ 5واں سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے؟ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ میرے دانت میں بہت زیادہ جو ہے وہ درد ہو رہا ہے، تو کیا میں پیسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط ہے کہ اگر آپ اس بات کی احتیاط کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اتنی آپ احتیاط کریں گے کہ آپ کے اس پیسٹ کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو اس طریقے سے احتیاط کر کے آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ کوئی جو ہے جز حلق سے نیچے اتر جائے گا، تو پھر اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے روزہ پھر مکروہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اگر احتیاط کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اس سے پرہیز کریں۔ نمبر 6 پر کیا روزے کی حالت میں خون نکلوانا یا خون دینا، کیا یہ جائز ہے؟ روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ بالکل، جس طرح انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح خون لگوانے سے یا خون نکلوانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جو ہے ٹیسٹ کروانے ہیں، کیا روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکلوا سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے، جس طرح انجیکشن لگوانا جائز ہے، اسی طرح ٹیسٹ کے لیے یا ویسے بھی خون نکلوانا یا لگوانا بالکل جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا جوابات عطا فرمائے ہیں میں نے، ان تمام کو اگر کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو بحر الرائق جلد نمبر 2، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 2، رد المختار اور فتاوی عالمگیری اور فتاوی رضویہ میں ان تمام مسائل کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ وہاں پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اور رشتہ داروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان مسائل سے آگاہی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔